مجھے یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر کیا ہوا، مگر میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں اور نامپلی اسمبلی حلقے میں، راجندر نگر کے اسمبلی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے 95% یہ کوشش کی کہ مستحق لوگوں کو وہ 10,000 روپے ملے، اور الحمدللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان علاقوں کا جو میں ذکر کیا وہاں پر 95% سے زیادہ لوگوں کو، مستحق لوگوں کو جن کے گھر میں پانی آیا تھا، ان کو 10,000 روپے ملے۔ چندرائن گٹا کے علاقے میں ایک دیوار گرنے سے ایک خاندان کے 9 لوگ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیخ انور، ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شہر حیدرآباد میں حالیہ ہوئی شدید بارش و سیلاب کے 200 آٹو و ٹیکسی ڈرائیورز میں مجلس چیریٹی ایجوکیشن اینڈ ریلیف ٹرسٹ کی جانب سے 25 لاکھ روپے پر مشتمل ریلیف چیکس تقسیم کیے۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری، رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج، MLC ریاض الحسن افندی، صدر، ابتدائی متمدن کے علاوہ استفادہ حاصل کرنے والوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران حلقہ اسمبلی کاروان یاقوت پورہ، بہادر پورہ کے بارش و سیلاب کی وجہ سے آٹوز اور ٹیکسیز کو ہوئے نقصانات کے باعث ڈرائیورز میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ بارش و سیلاب متاثرہ گاڑیوں کی مرمت و درستگی اور وہیں ان ڈرائیوروں کو روزگار سے منسلب کرنے کے خاطر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے امدادی چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ہر اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے ایشین ٹی وی نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کریے اور شیئر کریے۔ بیورو رپورٹ، ایشین ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مجلس ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے آج ٹیکسی، کیب اور آٹوز جو اکتوبر کے مہینے میں حیدرآباد میں جو 100 سال کی بارش کا ریکارڈ توڑ بارش ہوئی تھی، جس سے سیلاب آیا تھا اور حیدرآباد کے بہت سے علاقے اس سیلاب سے متاثر ہوئے، اور میری زندگی میں نے اس طرح کا 25 سال کی اپنی سیاسی زندگی میں نے اتنی بڑی تباہی اور بربادی نہیں دیکھی، اور اس میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ کئی ہزاروں کی تعداد میں گھر میں پانی بھی آیا، جس سے گھر کے سامان کا، گھریلو اشیاء کا اور اس کا کئی نقصان بھی ہوا۔ کئی آٹوز اور ٹیکسی ڈرائیور، ان کی گاڑیاں بھی پانی میں ڈوب گئی تھیں۔ تو الحمدللہ مجلس کی، اراکین اسمبلی کی، صدور متمدین اور اراکین بلدیہ کی نمائندگی ہوئی، اور اس 3-4 دن میں کافی راحت کا کام نہ صرف مجلس بلکہ دیگر حیدرآباد کے مختلف NGOز نے کیا۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے امدادی اور راحت کاری کے کام میں حصہ لیا۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم تمام نے مل کر، ایک ہو کر اس وقت ہم نے تمام عوام کی مدد کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جن علاقوں میں پانی آیا تھا وہاں پر مجلس کی جانب سے بلدیہ کو نمائندگی کی جا رہی ہے۔ بلدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور سے یاقوت پورے میں یسرف نگر ہے، دھوبی گھاٹ کا علاقہ ہے، رحمت نگر ہے، یہاں پر ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد جو نالے کی دیوار کو اٹھانا ہے، متعلقہ رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نالے کی دیوار کا کام جلد سے جلد اس کا آغاز ہو۔ بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں الجبیل کالونی کے نالے کو وائڈن کرنا ہے۔ بعض لوگ کورٹ کو جا کر سٹے بھی لے کر آئے تو اس سٹے کو بھی ویکیٹ کروایا جا رہا ہے۔ حافظ بابا نگر میں بھی ہے، وہاں پر بھی جو پلم چیرو ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو جو بھی مجلس کر سکتی ہے کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ اگر اتنی بڑی تعداد میں اگر بارش ہوتی ہے تو ہم کو ابھی سے
روڈ نالا کی وائڈننگ ہو، یہ جو بھی ٹیکنیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں وہ کام ہم کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہم کروائیں گے۔ میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے 10,000 روپے کی اسکیم شروع کی گئی تھی، دی گئی تھی۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر کیا ہوا، مگر میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں اور نامپلی اسمبلی حلقے میں، راجندر نگر کے اسمبلی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے 95% یہ کوشش کی کہ مستحق لوگوں کو وہ 10,000 روپے ملے، اور الحمدللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان علاقوں کا جو میں ذکر کیا وہاں پر 95% سے زیادہ لوگوں کو، مستحق لوگوں کو جن کے گھر میں پانی آیا تھا، ان کو 10,000 روپے ملے۔ اور اس کے بعد بلدیہ کا الیکشن آیا، پھر بلدیہ کے الیکشن کی وجہ سے بند ہو گیا، اس کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی درخواستیں دیے ہیں، تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے شاید وہ ملا ہوگا، مگر یہ کوشش مجلس کی طرف سے کی گئی۔ پھر اس سیلاب میں آپ جانتے ہیں کہ چندرائن گٹا کے علاقے میں ایک دیوار گرنے سے ایک خاندان کے 9 لوگ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ پھر ہاشم آباد میں وہاں پر سیلاب کی وجہ سے ایک ہی گھر کے 6 یا 7 لوگ وہ بھی پانی میں بہہ گئے تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر ان افراد خاندان کو جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھویا تھا، حکومت کی اسکیم کے تحت ایکسگریشیا ان کو دلایا گیا۔ پھر بلدیہ الیکشن کے بعد احمد پاشا قادری صاحب مادنا پیٹ میں ایک جن کا انتقال ہو گیا تھا بارش میں، ان کا چیک آیا، ان کو دلایا گیا۔ پھر اس کے بعد چندرائن گٹا میں جہاں پر سمد بن عبداد کے بیٹے کارپوریٹر ہے، وہاں پر بھی انتقال ہوا تھا بارش کی وجہ سے، تو آج سے 10 دن پہلے کلیکٹر حیدرآباد سے نمائندگی کر کے ان کو بھی ایکسگریشیا کا 5 لاکھ یا 6 لاکھ کا 5 لاکھ کا چیک ان کو دلایا گیا ہے۔ ابھی ایک چیک دینا باقی ہے کشن باغ کا، کیونکہ FIR تو ہوا، بچے مسنگ ہے، اس تعلق سے ہمارے رکن اسمبلی معظم نواب نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ جو آج 25 لاکھ روپے کی رقم جو ٹیکسی کے 50 گاڑیاں ہیں، 150 آٹو ہیں، یہ میں شکریہ ادا کروں گا جناب جعفر حسین معراج صاحب کا کہ جلسہ رحمت العالمین کے استقبالیہ کمیٹی کے وہ صدر تھے۔ اس سال کووڈ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جلسہ رحمت العالمین وہ نعتیہ مشاعرہ نہیں ہوا، مگر الحمدللہ ہم نے ہر سال میں ایک مرتبہ ہم چندہ کرتے ہیں، اور جو رقم جمع ہوئی تھی اور جو خرچہ نہیں کیے اس جلسے اور مشاعرے میں، دارالسلام چیریٹیز ٹرسٹ کے تحت جو پیسے اس استقبالیہ کمیٹی نے جمع کیے تھے اور جو ٹرسٹ میں تھے، اس کا ہم یہ استعمال کر رہے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے کہ عوام تک یہ پیغام دیا جائے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے، اور ہرگز عوام یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف بلدیہ الیکشن کے جیتنے کے لیے بہت سے مخالفین ہمارے مختلف باتیں کیے تھے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم عوام کی تکلیف میں ہمیشہ ساتھ تھے، اور انشاءاللہ عوام کی تکلیف میں ساتھ رہیں گے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ خصوصیت رہی، اور اسی وجہ سے عوام مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیتی آئی ہے۔ ہم آپ کو نہیں بھولے، نہ کبھی بھولیں گے، کیونکہ ہم اگر آج یہاں پر جیت کر آئے ہیں تو ایک اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اور یقیناً ہماری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم ان غریب عوام کے ساتھ ٹھہریں، ان سے ہم جو مدد کر سکتے ان کو کرنا بھی چاہیے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا اور کووڈ اپنے عروج پر تھا، تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں کسی پارٹی کا فرد روڈ پر نہیں دکھتا تھا، سوائے مجلس کے اراکین اسمبلی کے
مجلس کے اراکین بلدیہ کے صدور و معتمدین کے ان غریب عوام تک ریشن پہنچانا، ان تک دوائیں پہنچانا، اور رات میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشتاق کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا، خیر 1200-1300 لوگوں کا ریکارڈ ہے، 1500 لوگوں کے نام ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے، جو 2.5 مہینے میں ہم نے ان کو رات میں 11 بجے سے صبح 3 بجے تک ان کو اسپتالوں میں ہم نے شریک کرایا تھا۔ ان کے نام اور نمبر بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کو اسپتال میں پہنچائے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے شفا دی، بہت سے لوگ ان کا انتقال ہوا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے اس رخ کو نہیں دیکھتے۔ مخالفین، ہمارے مخالفین صرف مجلس کا نام سنتے ہی مجلس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ مجلس کیسے کامیاب ہوتی ہے۔ مجلس کے پاس لوگ یہ سمجھتے کہ اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کی تقاریر سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یقیناً تقاریر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، مگر اس کا اثر اگر دائمی رہنا ہے تو تقریر سے پہلے جو کام جماعت کے ذمہ داران کرتے ہیں وہ عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر کام بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب کووڈ میں بیمار ہوئے تھے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ گاندھی ہاسپٹل کے وہ پربھاکر ریڈی جو ڈاکٹر تھے، کتنے مرتبہ ان کو، اور ہمارے عثمانیہ ہاسپٹل کے RMO رفیع صاحب، سپرڈنٹ صاحب، یہ کنگ کوٹی کے اور ایک ڈاکٹر تھے، اتنے مرتبہ میں ان کو فون کر کے تنگ کرتا تھا کہ پیشنٹ کو لو آپ، ہمارے MLAs کرتے تھے۔ پھر کووڈ کا ٹیسٹ ہم لوگ کروائے، لوگ ڈر رہے تھے کہ کووڈ ٹیسٹ ہم نہیں کرائیں گے، میں خود آگے بڑھ کر ہمارے اراکین اسمبلی کو ساتھ لے کر ہم لوگ کووڈ کا ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ مجلس کے کئی اراکین بلدیہ کو، کئی صدر و معتمدین کو کووڈ نکلا۔ مقصد یہ کی ہے کہ عوام کے درمیان میں رہنا، عوام کی تکلیف کو سمجھنا، عوام کو جو ہم لوگ راحت پہنچا سکتے ہیں، جو مدد کر سکتے ہیں، وہ کام کرنا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ رہی، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا طریقہ رہا، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد اور اس کی کامیابی کا راز رہا۔ یہ میں نے نہیں کیا، نہ پاشا قادری نے کیا، بلکہ یہ عبدالواحد اویسی کی زیر صدارت جب مجلس کا احیاء کیا گیا تھا، اور اس کے بعد مرحوم قائد سالار ملت نے جو طریقہ اپنایا کہ عوام کے درمیان میں رہنا اور عوام کی بات کرنا، اسی لیے آج مجلس اتحاد المسلمین تمام دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہار میں مجلس کو کامیابی ملتی ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے دیگر ریاستوں سے مجلس کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے کہ مجلس کا کام اس کی شناخت ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ آج یہ 25 لاکھ کی رقم سب کو فائدہ پہنچا دیں گے، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا ہی کر رہے ہیں کہ آپ کی تکلیف کو، آپ کی مصیبت کے وقت آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اور آپ کو یہ حوصلہ اور دلاسا دلا رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی جماعت ہے اور مجلس آپ کے ساتھ ہے۔ میں پھر سے ان تمام حیدرآباد کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ٹرسٹ میں اپنا عطیہ دیا، اس ٹرسٹ میں اپنے پیسے دیے، اور یہ ٹرسٹ بنایا گیا تھا اسی مقصد کے تحت، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان غریبوں کو جو سیلاب میں ان کے آٹوز اور کیب کا نقصان ہوا، ان کو ہم یہ راحت پہنچائیں گے۔ ندیم کالونی میں بھی آج سے 5-6 دن پہلے ایک اپاہج تھے، بیچارے آ کر ملے، ان کی شاید کولڈ ڈرنک کی دکان تھی، 2 یا 3 فریج بھی ان کے بہہ گئے۔ وہ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ 10,000 روپے سے میرے 3-4 فریج نہیں آ سکتے، میں کاروبار نہیں کر سک رہا ہوں۔ تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پوری جانچ کے بعد کہ واقعی میں جس کو ہم مدد کر رہے ہیں وہ حقدار ہیں، جنیون ہے نہیں، اس کے بعد ہی اور بھی کچھ کرنا ہے تو برابر کریں گے۔ میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب بلائیے اور چیک دیجیے۔ حیدرآباد کے مشہور ایونٹ آرگنائزر ریئل ویلیو ایونٹس کی پیشکش، خوشی آپ کی، ذمہ داری ہماری۔ مکمل شادی یا ولیمے کا پیکج صرف 3 لاکھ میں، گھر کی لائٹنگ، دلہن کی مہندی، دلہن کا میک اپ ماہر بیوٹیشن سے،
दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, Toli Chowki, Hyderabad.